بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ رشیا نے ایسٹ یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک اور لوہانسک کی آزادی کو تسلیم کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی فوجیں بھیج دی ہیں۔ اس خبر سے مغربی ملکوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ رشیا نے ایسٹ یوکرین کے 2 علاقوں کو آزاد تسلیم کر لیا۔ رشین بولنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج بھیج دی گئی۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے فوج سے کہا سخت حالات کے لیے تیار رہیں، مایوسی اور خوف پر قابو پائیں گے۔ پوٹین نے اصلی چہرہ دکھا دیا۔ مغربی ملکوں نے رشیا پر لگائی سخت پابندیاں۔ جرمنی نے اہم پائپ لائن پروجیکٹ روک دیا۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ امریکہ نے کہا یوکرین کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ اینٹونیو گوٹریس فکر مند۔ انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا تناؤ کم کیا جائے۔ شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ چلائی گئی۔ سعودی عرب کے جیزان ایئرپورٹ پر حوثیوں کا حملہ۔ عرب اتحاد نے کہا ڈرون کو تباہ کیا گیا، 16 زخمی۔ انڈیا پاکستان مسائل حل کرنے کے لیے مودی کے ساتھ ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کا انٹرویو، کہا اختلافات دور ہوں تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ کرناٹک حکومت نے کہا کیمپس میں نہیں صرف کلاس رومز میں حجاب پر پابندی ہے۔ سنوائی 4 شنبے تک ملتوی۔ بجرنگ دل کارکن کے قتل میں شامل تمام ملزمین کی پہچان کر لی گئی۔ وزیر نے کہا حجاب اینگل سے بھی تحقیقات ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات یوکرین سے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اپنے سپاہیوں کو ایسٹ یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے کنٹرول والے علاقوں میں بھیجنے کا حکم دیا ہے اور اسے امن مشن قرار دیا ہے۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے بعض آرڈرز پر دستخط کرتے ہوئے ماسکو کی مدد رکھنے والے علاقوں کی آزادی کو تسلیم کیا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا رشین فوجوں کی تعیناتی یوکرین پر قبضے کی شروعات ہے، جس کا ڈر مغربی ملکوں کو ستاتا رہا ہے، لیکن کئی امریکی اور مغربی عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ یہ ایک بڑے فوجی آپریشن کی شروعات ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ میں کہا کہ پوٹین کی طرف سے ماسکو کے حامی علاقوں کی آزادی کو تسلیم کرنا مزید قبضے کا بہانہ کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ احمقانہ ہے کہ رشین فوجیں امن سپاہیوں کے طور پر علاقے میں جا رہی ہیں۔ لنڈا تھامس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس مقصد سے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پوٹین نے ایک سخت تقریر کرتے ہوئے مغرب کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات پر یوکرین کی حکومت پر غصے کا اظہار کیا۔ امریکی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ یہ تقریر جنگ کا بچاؤ کر رہی ہے اور یہ یوکرین کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ فوجی کارروائی کو درست ٹھہرانے کے لیے جھوٹے دعوے کیے گئے ہیں۔ عہدیدار نے وارننگ دی ہے کہ رشیا کے اس قبضے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے منگل کی صبح قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشیا کی کارروائی سے ملک کی خود مختاری اور اتحاد کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یوکرین کے انٹرنیشنل بارڈرز ویسے ہی رہیں گے۔ زیلنسکی نے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ہم ہماری زمین پر ہیں اور ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے اور نہ کسی بات سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی کے قرض دار نہیں ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ یوکرین USSR کا علاقہ تھا۔ پوٹین نے سخت بیان میں کہا کہ یوکرین کبھی بھی اپنے خود کے علیحدہ وجود کی روایت نہیں رکھتا۔ انہوں نے ایسٹ یوکرین کے علاقے کو قدیم رشین زمین قرار دیا۔ پوٹین کے تازہ حکم کا یہ مطلب ہے کہ اب ماسکو ایسٹ یوکرین کے علاقوں کو الگ ریاست سمجھے گا جو ڈونباس اور لوہانسک ریپبلک ہیں۔ رشیا کے سپاہیوں کے ساتھ ان علاقوں کی سیکیورٹی کی ضمانت دی گئی ہے۔
رشیا نے کہا کہ وہ ڈونباس میں مقامی لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایسٹ یوکرین کے علیحدگی پسندوں کو ماسکو کی تائید حاصل ہے۔ امریکہ، نیٹو اور یوکرین کے عہدیدار کہتے رہے ہیں کہ ماسکو انہیں ہر طرح سے مدد دے رہا ہے۔ رشیا اس الزام کو اب تک غلط بتا رہا تھا کہ اس کے سپاہی زمین پر موجود ہیں۔ ماسکو نے حالیہ برسوں میں ڈونباس کے علاقوں کو رشین پاسپورٹ جاری کیے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کی سفیر ویزلی نیبنزا نے 2 علاقوں کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا بچاؤ کیا ہے اور کہا ہے کہ یوکرین کی جارحیت کے خلاف ڈونیٹسک اور لوہانسک کے رشین بولنے والے لوگوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں بیان دیتے ہوئے رشین سفیر نے کہا کہ ان علاقوں کو تسلیم کرنے کا عمل اچانک نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان علاقوں نے 2014 میں یوکرین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا، ہم نے صرف اسے اب تسلیم کیا ہے۔ یوکرین کے سفیر نے مطالبہ کیا کہ رشیا ان علاقوں کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے اور بات چیت کی میز پر آئے۔ اس سے پہلے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے علیحدہ علاقوں کو تسلیم کرنے کے پوٹین کے فیصلے کو یوکرین کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک حکم پر دستخط کرتے ہوئے نئے انویسٹمنٹ، تجارت اور فنڈنگ پر پابندی لگا دی۔ اس حکم کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ ان لوگوں اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرے گا جو ان علاقوں کے ساتھ تجارت کریں گے۔ صدر بائیڈن نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ اگر رشیا کے سپاہی یوکرین سرحد پار کریں گے تو اسے حملہ سمجھا جائے گا اور سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے یورپی یونین سے کہا کہ وہ رشیا پر پابندیاں لگائے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ وہ رشیا پر نئی پابندیاں لگائیں گے۔ سیکیورٹی کونسل میں برطانیہ کی سفیر باربرا ووڈورڈ نے کہا کہ رشیا کی کارروائیوں کے سخت معاشی نتیجے نکلیں گے۔ پیر کو پوٹین نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور سخت لب و لہجہ اپنایا۔ انہوں نے یوکرین حکومت پر جارحانہ کارروائیوں کا الزام لگایا۔ پوٹین نے مغربی ملکوں پر دھمکیوں اور بلیک میلنگ کا الزام لگایا۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے فرانس نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے پوٹین سے ملاقات سے اتفاق کیا ہے، لیکن رشیا نے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ رشیا نے پابندیوں اور پابندیوں کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کی پابندیوں کا عادی ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یہ بات کہی۔ چائنا نے مغربی ملکوں سے الگ لب و لہجہ اپنایا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں چائنا کے سفیر نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں اور تناؤ بڑھانے سے پرہیز کریں۔ چائنا کے سفیر نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا کہ بیجنگ سفارتی حل کی کوششوں کی تائید کرتا ہے، تمام فریقوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی ایک اہم تنظیم OSCE کی ایک ایمرجنسی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے رشیا کی طرف سے یوکرین کے 2 الگ ہونے والے علاقوں کو تسلیم کرنے کی مذمت کی اور تمام فریقوں سے کہا کہ وہ عالمی قانون کی عزت کریں۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے فوج سے کہا کہ وہ سخت حالات کے لیے تیار رہے۔ وزیر دفاع نے اپنی وزارت کی ویب سائٹ پر کہا کہ آنے والے دنوں میں مشکلیں آئیں گی، لیکن ہمیں درد سہنا ہے، خوف اور مایوسی پر قابو پانا ہے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ کامیابی یقینی ہوگی۔ یوکرین کے وزیر نے کہا کہ رشیا نے سوویت یونین کو بحال کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ پوٹین نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، یہ ایک مجرم کا چہرہ ہے جو پوری آزاد دنیا کو بندھک بنانا چاہتا ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے رشیا کے فیصلے پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ یوکرین کے اتحاد اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ UN چیف نے کہا کہ تمام فریقوں کو فوری تناؤ کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اور سویلینز اور سول انفراسٹرکچر کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانے چاہیے اور کوئی بیان نہیں دینا چاہیے جن سے صورتحال اور خراب ہوتی ہو۔ بات چیت کے ذریعے تناؤ کم کرنے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس دوران پورے یوکرین میں خوف اور غصے کا ماحول ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ کو 90 منٹ بعد ملتوی کر دیا گیا۔ سیریا نے رشیا کی طرف سے ایسٹ یوکرین کے 2 علاقوں کو تسلیم کرنے کی تائید کی۔ یوکرین کی حکومت نے کہا کہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات توڑنے پر غور کر رہی ہے۔ جرمنی نے رشیا کے ساتھ ایک اہم پائپ لائن پروجیکٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے حوالے سے سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ صدر بشار الاسد یوکرین کے الگ ہونے والے علاقوں لوہانسک اور ڈونیٹسک کے ساتھ تعاون کریں گے۔ 10 سال تک چلنے والی سیریا جنگ میں رشیا بشار الاسد کا اتحادی رہا۔ ایران نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔
इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि तनाव कम करने को फौरी अहमियत देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की एमरजेंसी मीटिंग में इंडिया के नुमाइंदे ने कहा कि तनाव में इजाफे पर वो फिक्रमंद हैं और तमाम मुल्कों की जायज़ सिक्योरिटी तशवीश का लिहाज रखना चाहिए। इंडिया के नुमाइंदे टी.एस. मूर्ति ने कहा कि हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इन वाक़यात से खित्ते का अमन और सलामती मुतासर हो सकते हैं। हम तमाम फरीक़ों से सब्र तहम्मुल की अपील करते हैं। एयर इंडिया ने तनाव में इजाफे के दरमियान यूक्रेन से फ़्लाइट शुरू कर दी और वहां फंसे हुए शहरियों को लाने का सिलसिला शुरू किया। एक बोइंग 787 हवाई जहाज़ मंगल को दिन के 10:30 बजे नई दिल्ली से कीव रवाना हुआ, जिसमें 250 से ज़्यादा सीटें हैं। ये हवाई जहाज़ इंडिया के वक्त के मुताबिक तीसरे पहर 3 बजे कीव पहुंचा। मंगल को यूक्रेन में इंडिया के सफारत खाने ने तमाम इंडियन स्टूडेंट से कहा था कि वो आरज़ी तौर पर मुल्क छोड़ दें। एयर इंडिया ने 19 फरवरी को ऐलान किया था कि वो 22, 24 और 26 फरवरी को 3 फ्लाइट चलाएगी। इस दौरान बताया गया कि 254 इंडियंस इस फ्लाइट में सवार हुए। चारशंबे की रात ये फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। ईरान के सदर हसन रूहानी के कतर दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इब्राहिम रईसी ने कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें की। उन्होंने दोहा में गैस एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों के फोरम की छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इन मुल्कों में वेनेजुएला भी शामिल है। इस मौके पर वेनेजुएला के सदर ने पाबंदियों के बावजूद उसका साथ देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले इब्राहिम रईसी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात की। कतर और ईरान ने कई समझौते किए, जिनमें दोनों मुल्कों के दरमियान समंदर के रास्ते से एक सुरंग बनाने का समझौता भी शामिल है। ईरानी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम तिजारती मौक़ों और इम्कानात से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अपने पड़ोसी मुल्कों ख़ास तौर पर अरब मुल्कों के साथ ताल्लुक़ात को बढ़ावा देना ईरान की तरजीह है। उन्होंने इब्राहिम रईसी के कतर दौरे के मौके पर एक ट्वीट में ये बात कही। हाल ही में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो ईरान के साथ ताल्लुक़ात सुधारना चाहते हैं और जल्द से जल्द ईरान के साथ 5वें दौर की बातचीत चाहते हैं। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने जीज़ान एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ड्रोन को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि इस वाक़े में 16 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल है। यह हमला सना एयरपोर्ट से शुरू किया गया। सऊदी इत्तेहाद के हवाले से SPA न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस ड्रोन के ज़रिए किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बयान में कहा गया कि ड्रोन के पुर्जे लगने से ये लोग ज़ख्मी हुए। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि इस हमले का मकसद सिविलियंस को निशाना बनाना था। बयान में कहा गया कि अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग ज़ख्मी हुए हैं। 3 की हालत नाजुक है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न ने वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें एयरपोर्ट के फ्लोर पर बिखरे हुए शीशे देखे जा सकते हैं। सऊदी अरब के सरकारी न्यूज़ चैनल अखबारिया ने भी हमले के बाद के मंजर पेश किए। यह भी बताया गया कि फ़्लाइट ऑपरेशंस मामूल पर आ गए हैं। ये 2 हफ्ते में इस एयरपोर्ट पर दूसरा हमला है। हूसियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। हाल ही में सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले में 12 लोग ज़ख्मी हुए थे। इस हमले के जवाब में सऊदी इत्तेहाद ने यमन पर ज़बरदस्त हमले करते हुए 14 फरवरी को हूसियों के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया था। सऊदी इत्तेहाद ने दिसंबर में कहा था कि हूसियों ने पिछले 7 बरसों में 850 ड्रोन्स और 400 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिनमें 59 सिविलियंस मारे गए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ टीवी डिबेट करना चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात में तल्ख़ियाँ पाई जाती हैं, जिसकी बड़ी वजह कश्मीर मसला है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अख्तिलाफ़ात हल किए जाएँ तो इससे दोनों मुल्कों के करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ारत ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर इमरान खान की इस पेशकश पर कोई तबसरा नहीं किया है। इंडिया कई बार पाकिस्तान से कह चुका है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इंडिया का मुतालबा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये भी मुतालबा है कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी बंद करे। हालिया अरसे में पाकिस्तान ने इंडिया में हिजाब तनाज़े और बाज़ दूसरे मसाइल पर हुकूमत पर तनकीद की थी। इमरान खान ने कहा कि इंडिया के साथ तनाव की वजह से तिजारत कम से कम हो गई है। उनकी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि तमाम मुल्कों, ख़ासतौर पर पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुक़ात कायम किए जाएँ। पाकिस्तान के चाइना के साथ मजबूत ताल्लुक़ात हैं। चाइना पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनमें सीपेक भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर इंडिया को एतराज़ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन इलाकों से होकर गुजरता है जिन पर इंडिया का भी दावा है।
عمران خان رشیا کے دورے پر ہے جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ 2 دن کے اس دورے کے دوران دونوں ملک معاشی تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ یوکرین بحران سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم رشیا کے ساتھ آپسی تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بات حجاب کی، کرناٹک حکومت نے منگل کو کہا ہے کہ حجاب کے معاملے میں مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا گیا اور حجاب پہننے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ صرف کلاس رومز میں کلاسز کے وقت حجاب پہننا نہیں چاہیے۔ حکومت نے کرناٹک ہائی کورٹ میں یہ بات کہی جہاں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر سنوائی ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پربھو لنگ نواگی نے کہا کہ کیمپس میں حجاب پہننے پر کوئی پابندی نہیں ہے، صرف کلاس رومز اور کلاسز کے دوران حجاب پہننے پر پابندی ہے۔ کرناٹک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز رول کے مطابق سر پر کسی خاص کپڑے کو پہننے سے روکنے کا جواز موجود ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انسانی وقار میں آزادی بھی شامل ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ کیا پہنا جائے اور کیا نہ پہنا جائے۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ حجاب کو لازمی کیا جائے جو دستوری قدروں کے خلاف ہے، اسے لازمی نہیں کیا جا سکتا، اسے عورتوں کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جہاں تک پرائیویٹ اداروں کا تعلق ہے ہم ان کے یونیفارم کوڈ میں دخل نہیں دے رہے ہیں اور اس کا فیصلہ اداروں پر چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اختیاری ہے اسے لازمی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بعض پرانے کیسوں کا بھی حوالہ دیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی بینچ ڈیلی بیسس پر اس کیس کی سنوائی کر رہی ہے۔ کرناٹک حکومت نے 1 دن پہلے کہا تھا کہ حجاب پہننا دستور کے آرٹیکل 25 کے تحت نہیں آتا۔ منگل کو 8ویں دن اس کیس میں سنوائی ہوئی۔ سنوائی 4 شنبے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اسلام حجاب کے بغیر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ کرناٹک میں بجرنگ دل کارکن کے قتل میں شامل تمام ملزمین کی پہچان کر لی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں مزید لوگوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ یہ واقعہ کرناٹک کے شیوموگا میں پیش آیا جس پر زبردست تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نوجوان ہرشا کے ارتھی جلوس کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے۔ کرناٹک کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ اس قتل کی تمام زاویوں سے چھان بین ہوگی جن میں حجاب تنازعہ بھی شامل ہے۔ اس قتل کے سلسلے میں اب تک 12 لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی ہے اور ان میں سے 4 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 26 سالہ ہرشا کو اتوار کی رات چاقو گھونپ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس معاملے کا تعلق حجاب تنازع سے نہیں ہے، لیکن ریاستی وزیر داخلہ اے گیانندر نے کہا کہ ان تنظیموں پر بھی شک کیا جا رہا ہے جو حجاب معاملے کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 دن پہلے پتھراؤ کے واقعات میں شامل لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشیا نے ایسٹ یوکرین کے 2 علاقوں کو آزاد تسلیم کر لیا۔ رشین بولنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج بھیج دی گئی۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے فوج سے کہا سخت حالات کے لیے تیار رہیں، مایوسی اور خوف پر قابو پائیں گے۔ پوٹین نے اصلی چہرہ دکھا دیا۔ مغربی ملکوں نے رشیا پر لگائی سخت پابندیاں۔ جرمنی نے اہم پائپ لائن پروجیکٹ روک دیا۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ امریکہ نے کہا یوکرین کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ اینٹونیو گوٹریس فکر مند۔ انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا تناؤ کم کیا جائے۔ شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ چلائی گئی۔ سعودی عرب کے جیزان ایئرپورٹ پر حوثیوں کا حملہ۔ عرب اتحاد نے کہا ڈرون کو تباہ کیا گیا، 16 زخمی۔ انڈیا پاکستان مسائل حل کرنے کے لیے مودی کے ساتھ ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کا انٹرویو، کہا اختلافات دور ہوں تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ کرناٹک حکومت نے کہا کیمپس میں نہیں صرف کلاس رومز میں حجاب پر پابندی ہے۔ سنوائی 4 شنبے تک ملتوی۔ بجرنگ دل کارکن کے قتل میں شامل تمام ملزمین کی پہچان کر لی گئی۔ وزیر نے کہا حجاب اینگل سے بھی تحقیقات ہوگی۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.